السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ پہلے تو معذرت، کل ایپیسوڈ نہیں دے سکی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری دوست کی شادی ہے اور یہ میرے بچپن کی دوست ہے، پری نرسری سے بھی پہلے کا ساتھ ہے ہمارا، اور اس کی شادی اچانک آئی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ تھا کافی ٹائم سے، لیکن یہ ڈیٹس جب آئی ہے نا تب مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں اپنے پنکھوں میں لگی ہوئی تھی اور کب 24، 25، 26 تاریخ آ گئی مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا، اور اس کی شادی سٹارٹ ہو گئی اور پھر اب مجھے اس کے گھر میں رہنا پڑا۔ کل رات میں وہاں پر تھی اور آج میں تقریباً 11:30 بجے کے قریب گھر پہ پہنچی، اور سب سے پہلے آ کر میں نے ایپیسوڈ لکھی ہے کہ آپ لوگوں کو کل بھی ایپیسوڈ نہیں ملی، اور ہیر نے میرے خیال میں ایک ہی دن کا آپ کو بتایا تھا ایپیسوڈ نہیں آئے گی، تو یہ ہے کہ میں نے پھر آ کر ایپیسوڈ لکھی ہے، تو اس کے لیے آپ تھینک یو بول دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا مت بولنا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اب میں اس کو ریڈ کرتی ہوں، کیونکہ یہ ناول ہے لمبا اور میں نہیں چاہتی کہ اس میں چھٹی ہو، لیکن پھر بھی اس میں کہیں نہ کہیں چھٹیاں آئی جاتی ہیں، تو اس چھٹی کو بھی میں سرپرائز کے ساتھ انشاءاللہ پور کر دوں گی۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ دست دارم قسط نمبر 46، تحریر عریشہ۔ انہیں سوئے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا۔ دارم سائیں کی بے باک جسارتوں کو اپنی نازک سی جان پر سہن کر وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی پناہوں میں نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اس کے سونے کے بعد بھی دارم سائیں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ جنگل کا یہ علاقہ کافی زیادہ سنسان تھا۔ ویسے تو جس طرف سے وہ آئے تھے وہ ساری ہی جگہ سنسان تھی، لیکن پھر بھی ہر جگہ جنگل میں ہوٹل کے بورڈ لگے ہوئے تھے، لیکن اس طرف کوئی بورڈ نہیں تھا۔ ڈر کے ساتھ ساتھ دارم سائیں خود بھی اس دوسرے کپل سے کافی زیادہ تنگ تھا۔ یہ لوگ جس طرف جا رہے تھے وہ کپل ان کا پیچھا کرتے کرتے اسی طرف آ رہا تھا، اسی لیے دارم سائیں نے ایسا رستہ چنا کہ وہ کپل ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ عجیب تھے وہ دونوں بھی، خود انجوائے کرنے کی بجائے نہ خود انجوائے کر رہے تھے اور نہ ہی انہیں کرنے دے رہے تھے، اور دارم سائیں کو اس طرح کے ڈسٹربنس ہرگز پسند نہیں تھی، اسی لیے دارم سائیں نے اپنا راستہ ہی بدلنے کے بارے میں سوچا، اور پھر شاید اس کپل کو بھی سمجھ آ گیا کہ وہ ان کی وجہ سے اپنے ہنی مون میں ڈسٹربنس پیدا نہیں کرنا چاہتے، اور وہ خود ہی کہیں چلے گئے، اور اس کے بعد سکون ہی سکون تھا۔ در کی گہری نیند میں چلی جانے کے بعد وہ خود بھی اسے پناہوں میں قید کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کیمپ ہر طرف سے بند تھا، لیکن باہر سے جانوروں کے گھرانے کی آواز نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ سویا شرٹلس دارم گہری نیند میں تھا، جبکہ جانوروں کی آواز نے اسے کافی زیادہ ڈرا دیا تھا۔ دارم سائیں باہر ہمارے ٹینٹ کے آس پاس کہیں پر کوئی بہت خطرناک جانور ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے سینے میں خود کو چھپاتی وہ خوفزدہ آواز میں بولی۔ تمہیں میرے ہوتے ہوئے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے دارم سائیں؟ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں دنیا کی کوئی مصیبت تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ میرے پاس آ جاؤ، اتنا پاس کہ تمہارا ڈر میرے اندر کہیں گم ہو جائے۔ اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے ہوئے وہ اس کے کانوں میں بھاری گمبھیر سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تو اس کی آواز اپنے بے حد نزدیک سنتے وہ اس کی بات پر عمل کرتی اس کے بالکل پاس آ چکی تھی۔ فاصلہ تو ان دونوں کے بیچ میں پہلے بھی نہیں تھا، لیکن دارم سائیں نے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ہوئے فاصلے کی گنجائش بھی ختم کر دی، اور ایک بار پھر سے اس کے دلکش سراپے میں کھونے لگا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ جا بجا اپنے محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ دارم سائیں اس کی بے باک جسارتوں سے بے حال ہوتے ہوئے وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی، لیکن شاید دارم سائیں اس وقت اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کی دھڑکنوں کا شور سننے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا، اسی لیے تو اس کے لب پہ انگلی رکھتے ہوئے وہ اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ خود کو اس کے سامنے بے بس پاتے ہوئے وہ خود ہی اس میں کھونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں خوفناک جانوروں کے گھرانے کی آواز بہت دور ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی، یا شاید اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ان کے ہاتھوں پر لگی ہتھکڑی ان کے جذبات کے سمندر کو روک نہیں پائی تھی۔ اس فاصلے کو فاصلہ بنانے کے بجائے وہ نزدیکیاں بنا چکے تھے۔ دارم سائیں نے اس وجہ کو دور
در سے دوری کا بہانہ نہیں بننے دیا تھا، بلکہ در کی اس بے وقوفانہ شرط کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ چکے تھے، اور دارم سائیں اس کی اس بے وقوفی کو بہت نزدیک سے انجوائے کر رہا تھا۔ در بیچاری جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے دارم کو بھی یہ سب کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے، اگر اندر کی وجہ جان لیتی تو اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر شرمندہ ہوتی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو مسکان؟ کیا تمہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب کچھ؟ وہ تیزی سے نیچے آیا۔ اسے مسکان پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس سے کسی بھی بات کو ماننے کے بجائے وہ اس کے لیے نئی مصیبت تیار کر رہی تھی۔ اس وقت اس کا یوں ہوٹل آ جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، وہ بھی تب جب زرنیش اس کے ساتھ ہی تھی۔ اگر زرنیش کو بھنک بھی لگ جاتی تو اس کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد ہو سکتی تھی، لیکن وہ لڑکی تو جیسے ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار تھی۔ اسے نیچے آتے دیکھ اس کی باتوں کو اگنور کرتی مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی، جس پر سنان نے اسے بے حد غصے سے پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔ کیا ہوا سنان شاہ؟ میرا چھونا اچھا نہیں لگا آپ کو، یا اب دوسری کی عادت ہو گئی ہے؟ بکواس بند کرو مسکان، اور خبردار جو تم نے مجھے کسی بھی طرح کے مسئلے میں پھنسانے کی کوشش کی، میں پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دنیا سے غائب کر دے۔ تو میں کیا کروں سنان؟ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ میں خود بہت بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتی، یہاں تک کہ اپنا حق بھی نہیں، لیکن اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ مجھے نہ صحیح لیکن ایک لفظ اور مت کہنا۔ کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے، صرف ایک غلطی جو مجھے یاد بھی نہیں کہ تم سچ بول رہی ہو یا صرف مجھ پر الزام لگا رہی ہو، اس لیے جب تک تمہارے پاس ثبوت نہ ہو تب تک مجھ پر ایسے گھٹیا الزامات مت لگانا مسکان۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بے حد غصے سے بولا۔ ثبوت چاہیے نا آپ کو، لیکن ثبوت میں آپ کو نہیں آپ کی بیوی کو دوں گی، لیکن آپ تیار رہیے گا آپ کو اپنی بیوی کو جواب دینے کے لیے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر میں بے سہارا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو میں ہار جاؤں گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ثبوت تو میں آپ کو لاؤں گی، لیکن آپ کے سامنے نہیں، آپ کی بیوی کے سامنے۔ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجیے گا۔ مسکان ہار ماننے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس کی دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ اس کی دھمکی پر نہ جانے کیا سوچ کر سنان نے اسے روک لیا۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، جتنے پیسے چاہیے، جو چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سب کچھ ختم کرو، یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے یہ سب کچھ اپنے گھر تک نہیں لے کر جا سکتا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر بولا تو مسکان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کا پیسہ، پراپرٹی چاہیے؟ نہیں سنان صاحب، مجھے آپ کا نام چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری دنیا کے سامنے میرے اور اپنے رشتے کو قبول کرے۔ جس طرح زرنیش آپ کی بیوی ہے، اسی طرح آپ کا ایک مضبوط تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ نے کس وجہ سے مجھ سے نکاح کیا، لیکن نکاح ہوا ہے، اور آپ کو اس نکاح کو پوری دنیا کے سامنے قبول کرنا ہوگا، اور یہ بھی قبول کرنا ہوگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا مسکان، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم صرف نکاح ایک غلطی ہے، تم سے نکاح صرف ایک غلطی ہے۔ میں تمہارے ساتھ کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا، یہ صرف ایک مجبوری تھی جو میں نے تمہارے بھلے کے لیے کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری نیکی میرے گلے بڑھ جائے گی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتی ہوں، اسے چھوڑ کر کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ تو میں نے آپ کو کب کہا کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح زرنیش آپ کی بیوی ہے، آپ نے اسی طرح اپنے سارے حقوق اسے دیے ہیں، ویسے ہی میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے بھی میرے حق چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا مجھے آپ کے نام سے جانے پہچانے۔ ایسا ممکن نہیں ہے مسکان، کبھی بھی نہیں ممکن۔ میں کبھی نہیں تمہیں اپنا سکتا۔ میں صرف اور صرف زرنیش سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک چیز دے سکتا ہوں، اور وہ ہے طلاق۔ میں تمہاری ساری زندگی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ تمہاری کسی اچھی جگہ شادی بھی کروا دوں گا، لیکن بس یہاں پر ختم کر دو۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے، جو چاہیے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن زرنیش کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ محبت کرتی ہے مجھ سے، اور میں بھی۔ میری زندگی میں تمہاری کہیں کوئی گنجائش نہیں نکلتی، کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم صرف ایک غلط رشتہ کی طرف جا رہی ہو۔ میں نے یہ
نکاح صرف اور صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے کیا تھا، تمہاری جان بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پلیز ختم کر دو، یہ سب کچھ نہیں کر سکتا یہ سب کچھ ہینڈل میں۔ مسکان، میں ایک عام سا انسان ہوں، مجھے ویسا ہی رہنے دو، مجھے مت الجھاؤ ان سب چیزوں میں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، مجھے الجھنوں سے خوف آتا ہے، اور تم میری بیوی کو نہیں جانتی۔ اگر اسے ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مر جائے گی۔ اگر اسے ذرا سا بھی تمہارے بارے میں اندازہ ہوا نا تو وہ اپنے آپ کو ختم کر دے گی۔ پلیز، سب کچھ میرے بس سے باہر ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ نہیں سنان، آپ اسے سمجھائیں، اسے پیار سے بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائے، وہ میری سچویشن، میری کنڈیشن کو سمجھ جائے۔ میں جانتی ہوں وہ بری نہیں ہے، دل کی بہت اچھی ہے، ہو سکتا ہے وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو لیکن سوتن کو برداشت نہیں کرے گی۔ کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس بات کو قبول کرو۔ وہ بے حد غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تو میں بھی تو برداشت کر رہی ہوں نا اسے۔ آپ کے ساتھ مت بولیں، آپ پر پہلا حق میرا ہے، آپ پہلے میرے شوہر ہیں، بعد میں کسی اور کے۔ سنان، میں آپ کو دن میں 10 دن کا وقت دیتی ہوں، 10 دن کے اندر اندر آپ زرنیش کو میرے بارے میں خود سب کچھ بتا دیں، ورنہ میں بتاؤں گی ثبوت کے ساتھ، اور پھر آپ کو اس کے ساتھ رشتہ خراب ہو یا آپ کو چھوڑ کر جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس سے زیادہ وقت میں آپ کو نہیں دے سکتی، اور آپ میری مجبوری بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک ثبوت کی بات ہے تو 10 دن کے بعد میں ثبوت اپنے ساتھ لاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی تھی، اسے قدم بڑھاتے نکل چکی تھی، وہ جاتے جاتے اسے مزید ٹینشن میں ڈال چکی تھی۔ سنان سائیں، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ اسے نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اس کو خوبصورتی سے تیار پایا، وہ اس کے چہرے کی پریشانی نوٹ کیے بنا کہنے لگی، کہیں نہیں، بس نیچے گیا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، جب اچانک زرنیش نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، بس ایسے ہی تنگ کر رہی تھی آپ کو، اس میں ناراض ہونے والی تو کوئی بات نہیں۔ وہ پیار سے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے اسے منانے کی کوشش کرنے لگی، نہیں زرنیش، میں ناراض نہیں ہوں، میں تو بس ایسے ہی نیچے گیا تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے بال سے ہلاتا اسے الگ ہوتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ غلطی اس کی اپنی تھی تو وہ بھلا اس سے ناراض کیوں ہوتا؟ غلطی اس کی اپنی تھی تو وہ بھلا اس سے ناراض کیوں ہوتا، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ مسکان کا ذکر بھی اس کی زندگی میں بربادی لا سکتا تھا، وہ جانتا تھا یہ موضوع کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے تو صرف انسانیت کے ناطے مسکان سے نکاح کیا تھا، اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ انسانیت اس کے گلے پڑ جائے گی، وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ اگر اس کے وہم و گمان میں بھی ہوتا تو وہ مسکان کی مدد کرنے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے جا چکا تھا۔ اگر 10 دن کے بعد وہ مسکان خود زرنیش کے سامنے آ جاتی تو سب کچھ برباد ہو جاتا، اور وہ اپنی زندگی یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ آپ کی شرٹ پر داغ کیسا ہے سنان سائیں؟ اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے شرٹ پر لپسٹک کا نشان دیکھنے لگی تو وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ یہ مسکان کا نشان تھا، وہی بے باک انداز میں نیچے اس کے گلے لگی تھی۔ اسے یقین تھا یہ اسی کی لپسٹک کا نشان ہے۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرنیش کو کیا جواب دے۔ میں تو ایسی لپسٹک نہیں لگاتی، خیر شاید میرا ہی لگ گیا ہوگا، رکے میں آپ کو دوسری شرٹ نکال کر دیتی ہوں، آپ کو الجھن ہو رہی ہوگی اس میں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتی الماری سے اس کے لیے دوسری شرٹس نکالنے لگی۔ زرنیش کا یقین اسے شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا، اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ خود ہی اسے سب کچھ بتا دے، لیکن وہ اپنے آپ میں اتنی ہمت پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے یقین تھا اگر زرنیش کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلا تو وہ اسے چھوڑ دے گی، اور وہ کبھی ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کرے گی جو اس سے نکاح سے پہلے کسی اور کو اپنے نکاح میں شامل کر چکا ہو۔ لیکن وہ بھی جانتا تھا اگر زرنیش نے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ خود بھی ٹوٹ جائے گی، اور وہ اپنی زرنیش کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے سب کچھ پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ قدم بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، رشتے یقین پر بنتے ہیں، اسے پہلے ہی زرنیش کو اپنے اعتماد میں لے کر ساری حقیقت اس کے سامنے بیان کر دینی چاہیے تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کرنا تھا۔ دھارم سائیں اٹھے نا، چھوڑ دینا، مجھے صبح ہو گئی ہے، دیکھیں اب تو روشنی بھی اندر آ رہی ہے، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ روانگی میں بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ شاید اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں بلکہ اس وقت جنگل میں
ایک خوبصورت کیمپ میں موجود ہے۔ ہاں، لیکن اس پر دارم سائیں کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور بکھر گئی تھی۔ اسے خود میں تکیے کی طرح قید کیے وہ آہستہ سی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کون کیا سوچے گا دارم سائیں، مجھے بھی تو بتاؤ، کہیں تم گھر کو مس تو نہیں کر رہی؟ اس کی گردن میں منہ چھپاتے وہ بے خود لہجے میں گویا ہوا۔ مس تو کر رہی ہوں، لیکن میں گھر والوں کی نہیں، جانوروں کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھے نا باہر کتنے پیارے پیارے آوازیں آ رہی ہیں، چلیں باہر چلتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، غالباً رات کو تمہیں انہی آوازوں سے ڈر لگ رہا تھا، وہ تو میں نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے تمہیں اس ڈر سے باہر نکالا، ورنہ تو تم تو رات کو کام کام کر ہی بے ہوش ہونے والی تھی، اور اب تمہیں یہی ساری آوازیں پیاری پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ اسے رات کا منظر یاد دلاتے ہوئے بولا تو اس کے گالوں پر سرخی پھیل گئی، جسے دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوا تھا۔ جی نہیں، میں ان جانوروں کی نہیں بلکہ پرندوں کی بات کر رہی ہوں۔ چلیں نا باہر چلتے ہیں، نیچر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف انہی جنگلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں گاؤں میں جا کر کچھ بھی نہیں ملے گا، تو بہتر ہے اس خوبصورتی کو محسوس کریں۔ وہ پیار سے اس کی داڑھی سہلاتے ہوئے بولی تو دارم کو اپنی داڑھی کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کا انداز بے حد میٹھا لگا تھا۔ ہاں بالکل، نیچر کی خوبصورتی اور نیچر کالز۔ دارم سائیں خبردار، جو آپ نے ایسی ویسی کوئی بھی بات کی، جلدی سے باہر چلیں، مجھے کچھ نہیں سننا، بس اٹھیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو دارم کا کہنا اس خوبصورت ماحول کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کافی تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے؟ اور آج ساحل تو تھے نہیں، تو باقی آپ کے کمنٹس میں ریڈ کروں گی۔ آپ کے کمنٹس جس دن میں نہیں ریڈ کرتی اس دن میں آپ کو وہ ریئیکٹ نہیں کر پاتی، اور جس دن میں کرتی ہوں اس دن آپ سمجھ جایا کریں کہ میں نے آپ سب کے کمنٹس ریڈ کیے ہیں۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ جو آپ میں سے سب سے زیادہ کمنٹس کرتا ہے، سب سے زیادہ اچھا اس کا ریویو ہوتا ہے، اس کا میں نام لکھ لیتی ہوں اپنی ڈائری میں، اور اس کی میں اناؤنسمنٹ کل کروں گی، کیونکہ کل سنڈے ہے اور میں نے سارے پچھلے ویک کی سسٹم سارا چیک کیا ہوا ہے کہ کس نے سب سے ایکٹیو رہنا ہے میرے یوٹیوب چینل پہ، تو میں اس کا بتاؤں گی آپ کو۔ اور مجھے لائیو آنے کا کہہ رہے ہیں، میں نے 2-3 کمنٹس چیک کیے ہیں، آج بھی لائیو آنے کا کہہ رہے ہیں، تو یار ایک تو مجھے یوٹیوب پہ لائیو آنا آتا ہی نہیں ہے، مطلب پتہ نہیں کیسے آتے ہیں سسٹم، ابھی مجھے سیکھنا ہے، اور سچی بتاؤں کہ آج کل تو ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ تو کل تو میری سہیلی کا ولیمہ ہے، تو وہ اٹینڈ کر کے میں شام تک واپس آؤں گی، تقریباً 7 بجے تک میں گھر آ جاؤں گی، اور اس کے بعد میں ایپیسوڈ لکھوں گی۔ اور جن لوگوں نے کامنٹس کیے ان میں 5 لوگ ہیں جن کو میں نے ٹاپ 5 سلیکٹ کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ٹاپ 5 کون سے ہیں، اور پھر ملتے ہیں آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں 47 میں۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کی دعاؤں کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔